صدر بننے کے بعد ان کی پہلی سب سے اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے 15 اگست کو. ہمارا اس دن پروگرام نہیں ہوگا تو اس لیے میں نے اسے آج اپنے سیگمنٹ کا حصہ بنایا ہے. رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ الاسکا میں. دیکھو میاں، اگر تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی وہ موصوف نے بڑا غصے میں ٹرمپ دیا ہے کہ وہ جان بولٹن کہہ رہا ہے کہ جی اس کی تو فتح ہے. ٹرمپ نے اپنی شرائط پہ آیا ہے. اچھا، میں تو بھائی جان بولٹن نہیں ہوں. جان بولٹن کو تم ہی نے اپنے گزشتہ دور میں اپنا قومی سلامتی کا مشیر تھا. ہاں ٹھیک ہے نا. آپ یعنی برا بھلا کہتے رہو ان کو، آپ جانے ہم کام ہے نا، لیکن آپ کو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ ہم ہی نے خبر دی تھی نا کہ شاید ان کی متحدہ عرب امارات میں ملاقات ہوئی، لیکن پھر الاسکا میں ہوئی. پھر میں نے تمہیں ایکسپلین کیا کہ یار دیکھو ٹرمپ کتنا اپنا پوٹن کتنا چالاک ہے کہ وہ اس نے یہ کہا کہ نہیں میں الاسکا میں جا کے تمہیں ملوں گا. اور الاسکا پھر میں نے تمہیں بتایا کہ وہ تو کبھی روسی سلطنت کا ہوتا ہے جی، امریکنوں نے پیسوں سے خریدا نہیں، وہ بیچا تھا انہوں نے یار، چونکہ ان کے وہ یعنی فائنینشیل کرائسس ہو گیا نا کریمیا کا جو میں تو. اب اس ملاقات کے اندر یہ اگر مطلب کہ بھئی زیلنسکی کو کسی بھی طرح فون پہ ہی صحیح چلو زوم میٹنگ میں شامل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوکرین کے ہزاروں لوگ جو مارے گئے وہ تاریک راہوں میں مارے گئے، جو لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے امریکہ نے ان کو ابینڈن کر دیا. اور وہ بھی کیونکہ بائیڈن اس وقت پیچھے کھڑا تھا سارے. ٹھیک. تو دنیا کو مثلا جیسے آج کل نظر بظاہر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہم پاکستان پہ بڑے مہربان نظر آ رہے ہیں، تو پاکستان کے عوام کیا سوچیں گے کہ یار یہ تو جب یعنی کہ پوٹن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو بلا لیا جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوکرین کا فیصلہ دونوں اکیلے مل کے کر لیں گے. آپ یہ تاثر لے رہے ہیں. سر اکیلے آپ کو میرا خیال تاریخ میں نہیں امفل کیا. تاریخ کو چھوڑے نا سر. نہیں، آپ نے تاریخ میں امفل نہیں کیا. ایک ہوئی تھی یالٹا کانفرنس. اچھا، یالٹا کانفرنس ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. ٹھیک ہے. یالٹا پوچھو کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ یالٹا کریمیا کا ایک شہر ہے، وہ بڑا اچھا ادھر ہی. اوکے. اسی جزیرے کا ایک بڑا اچھا شہر. ٹھیک ہے. اس میں صرف 3 افراد بیٹھے تھے. امریکہ کا دا دین پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ، برطانیہ کا سر ونسٹن چرچل وزیر اعظم، اور تیسرا جوزف اسٹالن آف رشیا، دا دین کالڈ سوویت یونین. ان تینوں نے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا. کسی تو پوچھے ہی نہیں بھائی، وہ تینوں صرف شریک تھے. ایسا ہی کچھ. اور ان تینوں نے ہی ایک متحد قوم جرمنی، اس کا بھی فیصلہ کر لیا کہ جی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگی. ہمارا ویسٹ ہوگا، تم لوگ ایسٹ جرمنی لے جاؤ. تو کون تھا وہاں پہ چوتھا سر؟ سوشل میڈیا نہیں تھا، اس طرح کی آواز لوگوں کی نہیں تھی. اب تو دنیا بھر سے پریشر آ جائے گا کہ ہو دا ہیل آر یو، کیا آپ یوکرینین. سوشل میڈیا نہیں بدلتا چیزیں. مطلب یہ ہو سکتا ہے جو آپ بابا بالکل. یہ ٹرمپ اور پوٹن، یہ بالآخر ٹرمپ کا مقصد یہ ہے کہ باقی قوم کہاں سے آئی، ٹرمپ بنے جی پوٹن بھائی. اور اگر داؤ لگے تو یہ بھی صاحب بھی اس میں شامل ہو جائیں تو ہم تینوں مل کر چین، روس اور امریکہ یہ فیصلہ کر لیں کہ باقی دنیا نے کیا کرنا. ہم ایک بلاک بن جائیں. دس از بلاک نہیں، وی 3 kingdoms should decide دنیا میں کیا ہونا.